أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. صلی اللہ رسول کریم بعد بس دوستوں کو بھائیو، اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو اجتماع میں پہنچایا ہے۔ اجتماع جو ہے ایک بہت عظیم فکر کے لیے ہے اور ہماری دنیا اور آخرت بنے اس فکر کے پیدا کرنے کے لیے ہے۔ بغیر دین کے دنیا بھی نہیں بنے گی، چاہے کتنا دنیا پر محنت کرو اور کتنی دنیا کو جمع کر لو اور کتنی میدوں سے کالونیاں بنا لو اور کتنے اپنے بچوں کو بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کروا لو اور یہ دنیا ہندوستان چھوڑ کر دنیا کے کسی ملک میں چلے جاؤ، دین کے بغیر نہ دنیا بنے گی اور دین کے بغیر جو خاصت کی اصل جو حقیقی زندگی ہے وہ بھی بغیر دین کے نہیں بنے گی۔ یہ لکھ لو، سب کے لیے ایک ہی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے دنیا کے تمام انسانوں کو، مالداروں کو، غریبوں کو، بادشاہوں کو، رعیت کو، کالوں کو، گوروں کو، جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں ان سب کو اللہ کے نبی نے ایک ہی بات کہی ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے دنیا کے انسانوں اللہ کو مانو جیسا کہ اللہ ہے اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے، اور اللہ کی مانو جیسے اللہ تم سے چاہتا ہے تو تمہیں اللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے گا۔ اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسی میرے بھائیوں جو جماعتوں میں جا رہے ہیں اللہ ان کا جانا قبول فرما لے، بڑے سعید لوگ ہیں، بڑے سعید خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ نے ان کو توفیق دی اور انہوں نے اللہ کی توفیق کو قبول کیا اور اپنے آپ کو اللہ کے راہ میں نکلنے کے لیے تیار کر کے جا رہے ہیں۔ بہت بڑی سعادت بندی ہے، دنیا کی محنت چھوڑ کر اس محنت میں جا رہے ہیں جو میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر آئے ہیں۔ اس محنت سے اللہ خوش ہو کر اللہ تعالیٰ بندوں کو ہدایت دیا کرتا ہے، ایمان کی دولت دیا کرتا ہے، ایمان کی حقیقت، تقویٰ، توکل، وہ صفات خدا دیا کرتا ہے، اپنے رسول کی اطاعت کا جذبہ دیا کرتا ہے۔ وہ محنت میں اللہ نے ہمیں نکلنے کی توفیق دی جس کی اللہ کے بڑی قدر ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اللہ کے راستے میں ایک صبح ایک شام کا نکل جانا دنیا ورنہ فیہا سے بہتر ہے۔ اس لیے میرے بھائیو جو جا رہے ہیں ان کو جو ہدایت دی گئی ہے انہیں ہدایت کے پابند بن کر گزارے۔ 40 دن 4 مہینے وقت کے گزارنے کا نام نہیں چل رہا، بلکہ گھر سے نکلے ہیں ہم تو اپنی خواہشات سے نکلے۔ گھر چھوڑنا کافی نہیں ہے، جیسے گھر چھوڑ کر آدمی جا رہا ہے، کاروبار چھوڑ کے جا رہا ہے، ایسے اپنی جی کی چاہتوں اور خواہشات کو بھی چھوڑے۔ جب تک اپنی جی کی چاہتوں اور خواہشات کو نہیں چھوڑے گا وہاں تک اللہ کی اطاعت کا راستہ نہیں ملے گا۔ اس لیے جو کہا جا رہا ہے کہ جب تک چھوڑ کے جا رہے ہو اللہ کے راستے میں مجاہدے بھی اختیار کر رہے ہو تو جو کہا جائے 4 کام اسی میں لگے رہو۔ زبان سے دنیا کا بکواس چھوڑ دو، ایمان کا بول زبان سے بولنا، آخرت کو، آج ہم آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، موت کو بھولے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو ہم نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، ہاں اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ ہاں بیوی یاد ہے، بچے یاد ہے، دکان یاد ہے، کاروبار یاد ہے، ہاں اللہ یاد نہیں جس نے اتنی ضرورت تک نعمتیں دی ہیں، آنکھیں دی، ہاتھ دیے، پیر دیے، پوری دنیا کی نعمتیں دی ہیں، وہی آدمی اسی کو بلائے ہوئے ہے۔ ہاں
اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کی یاد میں لگنا، ذکر میں، تلاوت میں، تعلیم میں، کہ جو اعمال بتائے اسی میں لگے رہو۔ ہمارے حضرت کی ایک بات یاد رکھو، کرنے کے کاموں میں لگے رہو گے تو نہ کرنے کے کاموں سے اللہ بچا لے گا۔ ہاں، تعلیم میں، دعوت میں، ذکر میں، دعا میں، گشتوں میں، خدمت میں، ذکر میں، اسی میں لگے رہنا اور کسی کام میں نہیں لگنا ہے۔ اپنے امیر کی اطاعت کے ساتھ چلنا ہے۔ اگر امیر کی اطاعت کے ساتھ چلو گے تو شیطان اور نفس کے مکر سے بچ جاؤ گے، اور اگر امیر کی اطاعت نہیں کرو گے تو شیطان اور نفس اپنا کام کر جائے گا۔ وقت ایسے لگا کہ آؤ کہ اللہ دوسری مرتبہ توفیق دے۔ یہ جو لوگ چلے میں جا کر پھر جاتے نہیں ہیں، اللہ توفیق نہیں دیتا، کیوں کہ وہ چلہ صحیح گزارتے نہیں ہے، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، اپنی مرضی پر چلتے ہیں، پھر توفیق نہیں ملتی۔ اور جو لوگ اپنے اوقات کی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ انہیں بار بار توفیق دیتا ہے۔ ہاں، ہمارے یہاں روتے ہمارے ایک شادی تھے، انہوں نے 52 مرتبہ 4 مہینے لگائے، ان کا انتقال ہو گیا 52 مرتبہ۔ اللہ نے توفیق دی 52 مرتبہ۔ تو کام تو اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، لیکن اللہ توفیق اسی کو دیتا ہے، اللہ کا وہ خود فرمان ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم ہماری نعمت کی شکر گزاری کرو گے تو ہم نعمت کو بڑھائیں گے، اگر تم ہماری نعمت کی شکر گزاری نہیں کرو گے تو ہم تمہارے پاس تمہیں اور چیز دکھا دیں گے۔ اس لیے اپنے اوقات کی حفاظت کرو۔ چلہ 4 مہینے اس طرح گزارو جیسے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے، اور قبول فرما کے اللہ دوبارہ توفیق دے۔ علماء نے لکھا ہے کسی عمل کا دوبارہ توفیق ملنا یہ اگلے عمل کی قبولیت کی دلیل ہے کہ اگلا عمل قبول ہوا ہے۔ ہاں، میں انہیں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ آدمی تبلیغ چھوڑتا نہیں ہے، ہاں اللہ توفیق سب کر لیتا ہے، سب بس صحیح نہیں گزارا۔ بہت سے پرانے بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا بھر کے کام کر رہے ہیں، ایک تبلیغ ایسے کہ میں بیمار ہوں، میں یوں ہوں، یوں ہوں، یوں نہیں جا رہے، توفیق نہیں مل رہی ہے۔ اور جن کو توفیق ملتی ہے وہ بیماری میں چلتے ہیں۔ ہمارے بھائی سلیمان ممایا تھے ذمہ دار، اور ان کو ہارٹ کی بیماری تھی، لیکن کبھی دین کی بعض مرتبہ تبلیغ میں چل رہے ہیں اور چلتے چلتے درد ہوتا تھا ان کو، اپنے پاس گولی رکھی ہوتی تھی، ان کو کر دے دیتے، تھوڑی دیر بیٹھ کے پھر چلتے چلو۔ اور اس میں 50 ہیں جو بالکل فارغ ہیں، کچھ کام نہیں ہے، بازاروں میں بیٹھے بیٹھے گناہ کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھنے کی توفیق نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے بعض دوست حالانکہ گورنمنٹ سرونٹ تھے، انجینئر تھے اور آفیسر تھے، فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد اللہ نے توفیق دی کہ وہ مسجد سے باہر نہیں نکلتے، مسجد میں بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھتے ہیں۔ آدمی کو کرنا ہوتا ہو سکتا ہے، اس لیے جو گھر جا رہے ہیں یہیں سے فیصلہ کر کے جاؤ کہ اب یہاں سے مسجد والا بن کر جانا ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو، فجر کی نماز کو چھوڑنے والا اس پر اللہ اتنے غصے ہوتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں میری اس پر کوئی ذمہ داری نہیں، جہاں جا کے مرے مرے۔ فجر کی نماز چھوڑنا معمولی گناہ نہیں ہے، کہتے تھے 4 وقت کی پڑھائی سے
اللہ نے 5 وقت کی نماز پڑھی دی ہے، خدا نے تجھے رات کو نیند دی، سلایا، پھر بھی نماز نہیں پڑھتا؟ عشاء کے بعد جاگنا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے عشاء کے بعد دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے دوستوں کی مجلسیں قائم نہ کرو، لا صبح بعد العشاء، اور اسی کی نماز جاتی ہے جو لوگ عشاء کے بعد بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے ہیں، 12-1 بجے جا کے گھر سوتے ہیں، اس بیچاری اللہ کی بندی دن بھر کی تھکی ہوئی، ابھی اس کو نیند لگی ہوگی اور یہ چھڑکتا ہے، پھیلاتا ہے، اس کی نیند بگاڑتا ہے۔ ظالم ہے ظالم، اسے ذرا بھی رحم نہیں آتا کہ بیچاری رات دن بھر اس نے کھانا پکایا، بچوں کو سنبھالا، اور ابھی نیند میں بیچاری سوئی ہوگی اور میں 1 بجے 12 بجے جا کے پھر وقت سے اٹھاؤ۔ اسے کہا گھر جاؤ، سیدھے گھر جاؤ، ادھر ادھر دیکھو مت۔ اللہ کا اگر تجویز ہے قرآن شریف پڑھ لو، سورہ تبارک پڑھ لو۔ جو لوگ رات کو سوتے ہوئے سورہ تبارک پڑھ کر سوتے ہیں، اللہ انہیں قبر کے عذاب سے بچا لے گا۔ دینی کتاب پڑھو، بال بچوں کو لے کے 10-10 منٹ بیٹھو، بچوں کو پیار محبت کرو، بچوں سے پوچھو بیٹا اس مدرسے سے غلط ہے کیا پڑھ کے آئے؟ بچہ بھی خوش ہوگا کہ میرا باپ مجھے پوچھتا ہے۔ وہ کیا جانا ہو جیسے زندگی، صبح نکل گئے نہ بچوں سے ملاقات نہ بیوی سے ملاقات نہ گئے، رات کو آئے وہ سو گئے پھر آگے سو گیا۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو وقت دو، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ دین کی بات کرو، کچھ خیر کی باتیں کرو، ہاں انہیں دو بات سمجھاؤ۔ گھر والی کو پوچھو محلے کا کیا حال ہے، کون بیمار ہے پوچھو۔ بیمار کی یاد دعوت کے لیے آؤ۔ اس میرے بھائیوں اب یہاں سے یہ فکر ہی جاؤ کہ بھائی اب مسجد والا بن کے رہنا ہے۔ یہ سب مسجد کے اعمال ہیں، مسلمان کی خدمت کرنا، مسلمان بیمار کو سے تعزیت کرنا، ہاں مسلمان کی مدد کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، تسبیح کی اور تلاوت کی پابندی کرنا، اپنے گناہوں سے روزانہ معافی مانگنا۔ ہم کون سے بڑے ہوئے ہیں میرے دوستوں، قدم قدم پر ہم سے گناہ ہو رہے ہیں۔ کم سے کم مسجد میں جا کر اللہ سے معافی مانگے آدمی کہ اللہ گنہگار ہے، معاف کر دے، مجھے توفیق دے۔ ہاں اور میرے دوستوں اپنی زندگی کا نظام بناؤ۔ ہمارا ماحول ہمیں دین پر مددگار نہیں بن رہا، دن بدن ہمارا ماحول اور سوسائٹی ہمیں گناہوں تک کھینچ جا رہا ہے۔ اس کے لیے اپنے محلے میں دینی ماحول بنانے کے لیے مسجد کی محنت میں جڑو، گھر گھر جا کر ملاقات کرے گا مسلمان کی۔ تمہارا مسلمان بھائی تم جاؤ گے ملاقات کرو گے تو اسے خوشی ہوگی میرا بھائی مجھے ملوا آیا۔ ہم محلے میں رہتے ہیں اور محلے میں اپنے مسلمانوں سے میرا کوئی تعلق نہیں، یہ کون سی زندگی ہے؟ اگر گھر گھر کی ملاقات پہ جڑو گے اور گھر گھر کی ملاقات پہ مسلمان بھائی کے پاس جاؤ گے ملاقات کرنے کے لیے، اس سے تمہیں تعلق پیدا ہوگا، اس سے مناسبت پیدا ہوگی، پھر اسے کوئی دین کی بات کہو گے وہ سنے گا، وہ بیمار ہوگا اس کی عادت کی جائے اس کے گھر، ہاں اس سے اس کو محبت پیدا ہوگی۔ یہ تو مسلمان کی مسلمان پر حقوق ہیں، مسلمان کے مسلمان پر یہ حقوق ہے، اگر وہ ملاقات اس کی ملاقات ہو تو سلام کرے۔ ہم تو جانوروں جیسے ہیں، کسی کو سلام بھی نہیں کرتے۔ بکری گھر میں گھستی ہے نہ سلام نہ کرنا اس کو۔ نبی نے کیا کیا کہ گھر میں آؤ تو سلام کر جاؤ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف لے جاتے تھے تو گھر والوں کو سلام کر کے جاتے تھے نئی زندگی میں۔ اور سوچو
اگر تم سلام کر کے جاؤ گے تو کتنی بڑی دعا ہے. تم نے اپنے گروہ کو سلام کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا مطلب؟ اللہ تجھے سلامتی میں رکھے اور اللہ تم پر رحم فرما دے. اتنی بڑی دعا ہے یہ. اور تمہاری بیوی تمہارے سلام کے جواب میں جب وہ کہہ رہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو وہ بھی یہی دعا رہے کہ اللہ تمہیں بھی سلامتی میں رکھے، اللہ تم کو بھی رحم فرما دے. یہ مسلمان نے چھوڑ دیا سلام زندہ کرو. مسلمان بیمار ہو اس کی عیادت کے لیے جائے، اس کا حق ہے. محلے کے حالات کو یاد سمجھنا ضروری ہے. محلے میں کون بیچارہ مسلمان بیمار ہوا ہے، میں اس کی عیادت کے لیے جاؤں، اس کا حق ہے. اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں جاؤ. محلے کے جنازے میں داخل ہونے دوستوں آدمی کو میرے دوست کو شامل ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ خاندان والا مرا ہے تو بمبئی سے آ جائے اور محلے کا آدمی مرا ہے تو اس کے جنازے میں نہ جائے. اس کا حق ہے اس کے جنازے میں جاؤ، دفن کرنے جاؤ. اللہ کے نبی اس کے فضائل بتائے کہ مسلمان کے جنازے میں جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ اسے ایک قرات ساتھ دیتے ہیں سونے کا قرات احد کے پہاڑ کے برابر. اور اگر اس کو جنازے اس کو قبر میں دفن کرنے تک رہتا ہے تو اللہ 2 قرات کا ساتھ دیتا ہے. ہاں وہ اگر بلائے دعوت دے تمہیں تو اس کی دعوت قبول کرو. ہاں مالداروں کی شادیوں میں دوڑتا بھاگتا، محلے میں بیچارہ غریب کوئی اس کے گھر میں شادی ہو تو اس کو میں مشغول اٹھاؤں ہے. غریب کے گھر میں شادی میں جاؤ، اس کی خوشی میں شامل ہو جاؤ. پھر کوئی بات لے کے جاؤ گے تو تمہاری بات سنے گا، حق ہے اس کا. اگر وہ کسی پریشانی میں آ جائے، ہوتا ہے بات تکلیف میں آ گیا بیچارہ، تو اس کو دلاسا دینے جاؤ کہ بھائی ہوتا ہے، اللہ کی دعا ہے، بہت اچھا ہو جائے گا، اللہ مدد کرے گا، اس کو دلاسا دو. یہ سب مسلمان کے حقوق ہیں. اس کو زندہ کرنا تبلیغ میں کہا جا رہا ہے مسلمان بن اور مسلمان کے اعمال کر. یہاں سے جاؤ، اس بات کو لے کے جاؤ اور گھر میں روزانہ اللہ کے نبی والی زندگی زندہ ہے اس کے لیے تعلیم کرو. اپنی مسجد کی تعلیم میں بیٹھو، چمپل لے کے بھاگو مت. نبی کی حدیثوں کو سننے سے بھاگتے ہو، اپنے نبی کو کیا نہیں دکھاؤ گے؟ دنیا کے جھوٹے کذاب لوگوں کی باتیں پڑھتے سنتے ہو. اپنی نبی کی باتوں کو سننے نہیں، حدیثوں کو سننے سے تیار نہیں ہے. اپنی مسجد کی تعلیم میں بیٹھو اور اللہ کے نبی کی یہ حدیثوں کو ادب کے ساتھ سنو. موبائل کو گھر اس کو وہاں مت نکالو. پتا نہیں موبائل کیا چیز ہے کہ آدمی قرآن کی تلاوت چھوڑ کر موبائل لے کے بھاگتا ہے. مجھے شرم نہیں آتی کہ تو قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ کے اللہ سے تو باتیں مناجات کر رہا ہے اور تو مناجات اللہ سے چھوڑ کے بھاگتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. کچھ سمجھو، اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کے قدم قدم پر ضرورت ہے. اللہ کو راضی کرو گے اللہ دنیا کی زندگی خوشحال بنا دے گا. ناراض کرو گے تو تمہارے مال پیسے کو خدا کوئی نہیں ہے. جاؤ جہاں جا کے مرنا مرو. اپنے گناہوں سے توبہ کرو، مغفرت مانگو. اجتماع سے یہ بات لے کر جاؤ، گھر جاؤ تو نماز کی پابندی. مسلمان نماز چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی ہے مسلمان اور غیر مسلم میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. اگر مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے بعد مسلمان ہے وہ. اگر مسلمان نماز نہیں پڑھتا وہ آپ کو اور ہے.
مسلمان 5 وقت کی نماز ہے، نماز کی پابند، معمولی گناہ نہیں نماز چھوڑنا، نماز کو چھوڑنا زناکاری، شراب خوری اور بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان گناہوں سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ نماز کا چھوڑنا حرام ہے، کسی حال میں معاف نہیں نماز۔ میں دوسرے انسان میں مشغول تھا، نہیں پڑھ سکتا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے تجھے زندگی دی، تندرستی دی، تیرے کان سے تو نے اذان سنی اور نماز نہیں گیا۔ نماز نہیں چھوڑ سکتے کسی حال میں۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خنجر مارا دشمن نے اور خون نکل گیا، بے ہوش ہو گئے، بے ہوشی میں نماز کا وقت آیا، صحابہ نے سوچا بھائی نماز کا وقت ہو گیا، کیا کریں گے، اور ہوش میں لانے کے لیے کیا شکل اختیار کی جائے؟ تو مشورے نے کہا کہ ان کو نماز کا کہو گے نہ تو آنکھ کھولیں گے اور ہوش میں آ جائیں گے۔ تو صحابہ نے کہا ابھی انہیں الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو آنکھ کھولی، اور آنکھ کھول کے کہتے ہاں جو نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور اس حال میں نماز پڑھی۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ تو اجتماع کو میلہ مت بناؤ، میلہ ہوتا ہے اس میں کیا چیزیں خرید کی جاتا ہے آدمی، یہاں سے اللہ خرید کے جاؤ گے۔ توبہ کرو، استغفار کرو اللہ سے، اور اپنی زندگی کا نظام طے کر کے جاؤ۔ نہیں اب 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، نبی کی سنت پر زندگی اختیار کرنی ہے۔ نبی کی سنت کو چھوڑ کر نبی کے دشمنوں کے طریقے زندگی میں لے کے چلنا کون سی عقل مندی ہے؟ آپ سوچو اپنی زندگی میں کون ہوں، میرے کپڑے کون سے ہیں، میری حجامت کیا کیا، میں کون سے اختیار کیا ہوں، میری کمائی کی لائن کون سی ہے؟ نہیں میرے دوستو، ٹھیک ہے آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے، آدمی کو معافی اللہ توبہ کر لینی چاہیے اور زندگی کو صحیح رخ پر لانے کا فیصلہ کرنا چاہیے، تو اللہ توفیق دے گا۔ ہاں تم میں ہزاروں ایسے ہیں جو جمعہ کی نماز کبھی نہیں چھوڑتے، اور اللہ ان کو جمعہ کی نماز کی توفیق دیتا ہی ہے۔ کیوں کہ دل میں فیصلہ ہے کہ جمعہ کی نماز نہیں چھوڑوں گا، جمعہ کی نماز کو پڑھوں گا۔ اللہ توفیق دیتا ہے اس کو کہ جب بھی جمعہ کی نماز پڑھ، 5 وقت کی نماز پڑھنے کا فیصلہ نہیں کرتا تو توفیق نہیں ملتی ہے۔ ایسے جب آدمی اللہ سے معاملہ کرتا ہے نا کہ فیصلہ کہ نہیں اللہ اب تو مسلمان بن کے جینا ہے، تیرا بندہ بن کے جینا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، سچائی کے ساتھ رہنا ہے، اللہ کے نبی کی سنت زندگی گزارنی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے گا، اور اللہ کے نبی کی زندگی جتنی تو آئے گی اتنا اللہ کی طرف سے رحمت آئے گی، خیر و برکت آئے گی۔ اس نے بتائیے یہاں سے جا کر کیا کرتا ہے، زیادہ آواز کی ضرورت نہیں ہے، ان کو سننا ہوگا تو آئیں گے نزدیک قریب میں۔ کیا یوں کرتا ہے یار، اتنا اچھا بائک چل رہا ہے، خاموخواہ اس کو چھیڑچھاڑ کر رہے ہو، کئی نئی شادی میں تھوڑا ہے ہم لوگ۔ اس لیے بھائی میرا عزیز ہے، آپ آزاد سے ہماری گزارش اللہ کے لیے، اجتماع میں اللہ نے پہنچایا ہے، اللہ کی نعمت ہے، یہاں سے کچھ لے کے جاؤ۔ سب سے پہلے تو اللہ سے توبہ اور معافی مانگ کے جاؤ کہ اللہ بے شک زندگی بہت غلط گزری ہے، معاف کر دے۔ ہاں، اور آئندہ کا فیصلہ کر کے جاؤ کہ اب صحیح زندگی گزارنی ہے۔
گزارو گے صحیح زندگی اپنے لیے گزارو، کسی پہ احسان نہیں کرو گے. اگر گناہوں کی زندگی نہیں چھوڑو گے تو اپنے اوپر وبال اور مصیبتوں کے دروازے کھلواؤ گے. ہاں، کتنی بزرگوں کے پاس جائے دعا کراتے رہو. بے نمازوں کے لیے تو اللہ والوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. اور اللہ کے نبی فرمایا نماز پڑھنے کے بعد ایمان والا جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. اس لیے بھائی سمجھدار ہو، سمجھداری کا حق ادا کرو، اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ بیٹھو اور محنت میں لگو، دین کی نماز کی پابندی کرو، صبح شام قرآن کی تسبیحات کی پابندی کرو. کچھ لے کے جاؤ یہاں سے، گھر کی تعلیم لے کے جاؤ، مسجد کی تعلیم میں بیٹھنے کی ذمہ داریوں پہ دوستوں جذبہ لے کے جاؤ، اور گناہوں سے بچنے کا فیصلہ کر کے جاؤ کہ اب گناہوں کی زندگی چھوڑنی ہے اور اللہ کے نبی کی سنت والی زندگی پر زندگی گزارنے کا فیصلہ لے کے جاؤ. اللہ کے دین کے مددگار بنو. ہاں، دین کی نصرت مدد کرنا یہ ہر مسلمان کو اللہ کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، او ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بنو. دین کی محنت دین کی مدد ہے. اس لیے میرے بھائیو اس کا فیصلہ کر کے جاؤ اور جلد از جلد اس غفلت کے ماحول سے نکلنے کا فیصلہ کر کے جاؤ کہ اللہ کے راستے میں نبی والی محنت پہ جلد از جلد نکلنا ہے. 4 مہینے کے لیے، چلے کے لیے جتنا وقت زیادہ لگاؤ گے اتنا غضب کا فیصلہ ہوگا. صحابہ کی زندگی وہ ہر سال 4 مہینے وہ اللہ کے دین کی محنت میں لگاتے تھے اور 8 مہینے میں اپنی دنیا کی زندگی ضرورت ہی کرتے تھے. ہم اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں اور اپنے بچوں کو دین کی محنت میں لگاؤ. ٹھیک ہے ڈاکٹر جو بناؤ، لیکن پہلے ایمان کی محنت میں لگاؤ انہیں تاکہ اس کا ایمان بنے، اس کے اندر آخرت کا فکر آئے، اس کے اندر یہ جذبہ آئے کہ مجھے اللہ نے ڈاکٹر بنایا ہے، میں خدا کی مخلوق کی خدمت کروں گا، میرا اللہ خوش ہو کر مجھے اپنا بنا لے گا. اس کا یہ ذہن جذبہ بننا ضروری ہے. ایمانی جذبہ وہ دین کی محنت سے بنے گا. جنہیں بناؤ تو اس کے اندر دینی جذبہ پیدا کرو. پہلے وہ مسلمان بنے، اللہ کا بندہ بنے، پھر سب کچھ بنے. اسی میں تو گھر کی تعلیم ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. آپس میں لڑنا یہ مسلمان کی صفت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے تو بڑے فضائل بیان کیے ہیں کہ کسی مسلمان سے کسی کو انبن ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اس نے اس پر کچھ معاملہ کر لیا اور وہ بدلہ لے سکتا تھا لیکن بدلہ نہیں لیا اور معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ غصے کو پی گیا تو اللہ قیامت کے دن اس سے کہیں گے یہ حوروں میں سے جس حور کو چاہے تو لے لے، تو نے میرے لیے غصہ پیا ہے. اس لیے میرے بھائیو اپنی زندگی کے رخ کو بدلو اور اپنے آپس کی بیٹھکوں کی باتوں کو بدلو. دنیا کی باتوں کو چھوڑو. ہاں، دنیا کی حکومتوں کی باتیں چھوڑو. وہ تو ہے جو ہے، وہ تو ان کے اعمال کی پاداش میں ہو رہا ہے. ہمیں اس سے کیا فائدہ؟ ہم اپنی آخرت کو بولیں، موت کو بولیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو تذکرہ کریں تاکہ ہماری زندگی میں وہ فکر پیدا ہو جائے. اور میرے دوستوں جلد از جلد 4 مہینے چلے کو نکل کر اللہ کی راہ میں اپنے ایمان کو اتنا بنا لو کہ جو ایمان ہمیں گناہوں سے بچا دے اور جو ایمان ہمیں اللہ کے فرائض پہ کھڑا کر دے. رمضان آ رہے ہیں، رمضان کے روزے رکھنا بہت ضروری ہے، فرض ہے میرے بھائیوں. اور رمضان کے روزے بہت آسان ہیں. شیطان خواہ باتیں سب سکھاتا سمجھاتا ہے، ماتی تو بھوکو نہ سے رہا تو ماتی تو پیاسے رہا تو یہ بیکار دھوکہ ہے. اللہ کی مدد ہوتی ہے جب آدمی روزے کی نیت کر لیتا ہے صبح تو پھر دن بھر کوئی خیال نہیں آتا. 7 سال کے بچے روزہ رکھتے ہیں، 7 سال کے بچے. ہمارے یہاں ایسے چھوٹے بچے اگر ماں رات کو شہری میں نہیں اٹھاتی نا تو دن بھر جھگڑا ہوتا اس کا کہ مجھے کیوں نہیں اٹھایا. ماں یہ کہ بھائی گرمی ہے
اس لیے بیچارہ اس کو روزہ نہ رکھے تک کیا، لیکن وہ نہیں مانتا. اس میرے بھائیوں، آپ سے گزارش ہے اپنے گھروں میں ان اعمال کو زندہ کرتے ہوئے ایک ایک مسلمان پر محنت کرو. کوئی مسلمان بے نمازی نہیں ہونا چاہیے اور بے روزگار نہیں ہونا چاہیے. اور یہ تو بہت بری بات ہے کہ آدمی مسلمان ہو کر رمضان میں بازار میں جا کے کھانے بیٹھے. ہاں، بہت بری بات ہے. اس کی وجہ سے آپ سے گزارش یہ ہے، اس محنت پر رکھو، محنت کو زندہ کرو. دین کی محنت زندہ کرو گے، دین زندہ ہو جائے گا. دین زندہ ہوگا تو دین تمام خدا کی مدد تمہیں دلائے گا، رحمتیں برکتیں دلائے گا. دشمنیاں دین سے ختم ہو جائیں گی، آپس کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اور میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ دلوں میں محبتیں ڈال دے گا. اس لیے آپ ہماری گزارش یہ ہے کہ جو بھائی ہمارے گھر جا رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری کو لے کر جائیں اور جا کر فکر کریں. کرو گے؟ ارے کرو گے؟ جتنے لوگ جماعتوں میں جانے والے ہیں اور جن کی جو جماعت میں جانے والے ہیں، جہاں کہیں بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ. دور بیٹھے وہ بھی کھڑے ہو جاؤ، اور جو یہاں بیٹھے ہیں وہ کھڑے ہو جاؤ، اور جو جماعت میں نہیں جا رہے ہو پیچھے کرو. جماعت میں جانے والے صاحب میرے پاس آؤ. چلو جلدی کرو، جلدی کرو، جگہ خالی کرو. آ جاؤ، آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، جلدی آؤ، جلدی آؤ. دعا کے بعد تمہاری ملاقات ہوگی. دعا کے بعد آپ میں سے کچھ کھڑا نہ ہو جب تک یہاں سے کسی کی جماعت کا نام نہ بولے، وہاں تک کوئی جماعت کھڑی نہ ہو. بغیر جب نام بولے تو کھڑے ہو جائے. اگر اس طرح رہو گے تو تمہاری مسافہ ہو جائے گا. ورنہ جن کو جانا نہیں ہے وہ مسافہ ان کو بہت کرنا ہے. مسافہ کرنے یا جماعت کا چاہو تو یہاں مسافہ ہوا تو وہ تو تیار نہیں ہو اور پھر پریشان کرتے ہیں ہم کو. تو یہ تمہاری مسافہ کو تمہیں کرنا ہے تو ہم کیسے کیسے کر دو. آگے آگے بیٹا، یہاں جگہ ہے. اور بیٹا یہاں بہت جگہ ہے، دیکھو یہ خالی پڑی تمہارے لیے. وہاں بھیڑ مت کرو، یہاں سے آ جاؤ، آ جاؤ، یہاں سے آگے چلو، آ جاؤ، آ جاؤ، یہاں لے جہاں جاؤ، بہت جگہ آ جاؤ. اللہ تمہیں قبول فرما لے، تمہارے خاندانوں کو قبول فرما لے، اور اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. نہ جانے پر خدا ہمیں استغفار و توبہ کرنے کی توفیق دے. آ جاؤ، جلدی آؤ بیٹا، کیا قدم اٹھاؤ، قدم اٹھاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ. اتنی دیر سے تم کو پکارا جا رہا ہے، تم لوگ آئے نہیں. اللہ کے بندو، آ جانا چاہیے میرے تمہیں. تم آگے بیٹھتے تو ہدایت بیان کرنے والوں کو بھی سمجھ میں آتی. آؤ بیٹا، وہاں مت بیٹھ، اس کی جگہ خالی ہے. اگلی سب میں جگہ ہو تو آدمی کو اگلی سب میں جانا چاہیے. آپ لوگ پیچھے، آپ جا رہے ہیں جماعت میں، آپ جا رہے ہیں وہاں یوں آؤ. جو جماعت میں جاؤ قریب آؤ، اور جو جماعت میں جاؤ جب پیچھے تک دوسروں کو جگہ مل جائے. اور کون ہے؟ اور کہیں کی جماعت ہو تمہاری اور تمہارے پاس بیٹھی ہو، انہیں کھڑا کر کے ہمارے پاس بھیج دو. ان کو کہنا بعد میں مسافہ کری ہو. خود بھی نہیں جاتے، نہیں جماعت کو بھی نہیں چھوڑتے، وہ پاس بیٹھے تھے. حالانکہ ان کو وہاں پہ بھیجنا چاہیے. کوئی اور رہ گیا بھائی جماعت میں جانے والا، کوئی شادی پیچھے رہ گیا؟ اگر ہو تو آ جاؤ. دعا مانگو اور دعا یقین کے ساتھ مانگو. بے شک ہم گنہگار ہیں، لیکن وہ بہت بھی رحم و کرم والا ہے. ہاں، اس کی بارگاہ میں ہم اپنے قصوروار ہونے کو اقرار کر کے کہیں گے تو معاف کر دے گا. دعا مانگنی چاہیے اور ہمیشہ مانگنی چاہیے. ہاں، یہ نہیں کہ اجتماع میں گئے تھے وہاں جا کے دعا مانگ گئے، سال پر کافی ہو گئی. ہاں
دعا کرنے کا اللہ کا حکم ہے، مجھ سے دعا مانگو، وہ تو بڑا کریم داتا ہے، اس کے پاس تو لامحدود خزانے ہیں، وہ دینا چاہتا ہے اپنے بندوں کو، کہ میرے بندوں کو دینے کے لیے اس نے پیدا کیا ہے، تو وہ کہتا ہم سے مانگو، میں تمہاری مانگ قبول کروں گا، وہ دونوں سجگ لگو، اور دعا قبول ہونے کے لیے گنہگار ہو تو نہیں قبول کا، ایسا نہیں ہے، اس نے سب کو کہا ہے، گنہگار کو بے گنہگار کو سب مانگو مجھ سے، میں سب کو دوں گا، اس لیے دعا مانگے کا اہتمام کرو۔ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، بھاگو مت دکانوں کی طرف، تمہارے دکانیں کام اللہ بنائے گا تو بنے گا، تمہارے بازاروں تھوڑا بن جائے گا، جو کام بنانے والا ہے اسے کہہ کے جاؤ نا تاکہ آسان ہو جائے مسئلہ۔ نماز کے بعد تسبیح پڑھو، جو آتا ہے نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر جو پڑھ کر دعا مانگتے ہیں، اللہ انہیں محروم نہیں رکھتا، ان کی دعا ضرور قبول کر لیتا ہے، اس کی فکر کرو۔ اور رات کے آخری حصے میں اللہ کی طرف آواز کا گھر پہ مانگنے والا موضوع، اللہ دینے بیٹھا ہے کیا جا۔ ہم چھوٹے بچے زمانے میں محلے میں وہ شام جمعرات کی شام کو شربت پڑتی تھی، بچوں کو پلاتے تھے، تو آواز کرتی تھی تو بچے دوڑ کے آتے تھے وہاں یا شربت مل ہوتی تھی۔ اور ہمارا حال کیا ہے کہ اللہ کہتے لینے آؤ تو میرے پاس حضرت مجھے اونگ آ رہی ہے، اور پھر دعا کر لوں، میں بہت پریشان ہوں، وہ پریشان ہے تو دعا کرنے، ہم کو کیا دعا کرانے آیا ہے؟ دعا مانگو، اللہ سے یقین کرو کہ اللہ بڑا داتا ہے، ہاں، اور اپنے اولاد کو بھی دعا میں لگا کہ بیٹا ضرورت ہے دعا مانگ، ٹھیک ہے جو دینا ہو، گھر والی سے بھی کہو دعا مانگ، اللہ دے گا تو میں دوں گا تجھے، اسے دعا مانگو۔ اور میرے دوستو یقین کے ساتھ مانگو، دعا سے پہلے اللہ کی حمد، کم سے کم الحمدللہ رب العالمین، درود شریف پڑھو، اتنا تو کہو الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا۔ بغیر اللہ کی حمد کے دعا شروع نہیں کرنی چاہیے، پہلے اللہ کی حمد کرو، پھر درود شریف پڑھو، بغیر درود شریف کی دعا قبول نہیں ہوتی، پہلے بھی درود شریف، ختم پر بھی درود شریف، تو یہ دعا آسان بھی جائے گی۔ اور حاضر ہو کر دعا مانگو، غفلت کے ساتھ دعا مت مانگو، اور غفلت والے دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، جس سے ہمیں کسی آگے کوئی پتا نہیں، ابھی دعا ہوگی آمین آمین، پر تجھے کچھ پتا کیوں نہیں کس پر آمین کہہ رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں حاضر رہو، اور ایک چیز کو سنو، اللہ رونے کی توفیق رو اللہ کے سامنے، ہاں، ورنہ رونے کی شکل بنا، اور جب دعا ختم ہو تو پھر درود شریف پر ختم کرو۔ دعا کو شروع کرنا ہے تو شروع میں ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگو، ہاں، پھر اپنے لیے مانگو، یہ بھی سیکھنے کی بات ہے، اس لیے تو کہتے 4 مہینے نکلے جماعت میں، تم تو سمجھ سکتے تو کچھ آ گیا، کچھ بھی نہیں آیا تجھے، نماز پڑھنی نہیں آتی نا، نکلے گا تو نماز سیکھے گا، اللہ کی دھیان میں نماز پڑھو، ہمارا حال ہے کہ نماز سامنے کوئی دکان سامنے آ جاتی ہے، یہ ہماری نماز ہے، کرکٹ کھیلنے والوں کے سامنے کرکٹ آتی ہے نماز میں، یہ کوئی نماز ہے؟ چوری کرنے والے کے سامنے چوری آتی ہے، حالانکہ نماز میں تو اللہ کا دھیان ہونا چاہیے کہ میرا اللہ میرے سامنے کھڑا ہے، اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، میں نہیں دیکھا تو میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اس دھیان سے نماز پڑھو، یہ سیکھنا ہے، یہ سب جماعت میں جا کر سیکھتا ہے آدمی، لیکن تو جاؤ تب پتہ چلے، کسی پر احسان کرنے مت جائے جماعت میں، اپنے کو اپنے پر احسان کرو، اور اپنے گھر میں دین کی محنت کو داخل کرو، تاکہ دین اسے گھروں میں آئے اور مسلمان زندگی میں آئے، کرو گے؟ اللہ کا پھر درود پڑھ لو۔
کیا کچھ اعلان کرنے کا ہے؟ کوئی کرو جاؤ. میں تم کر لو جو کرو، میں میری وہی بات ہے. نہیں میں اپنی جماعت کا مسافہ کروں گا، تم وہاں جا کے جو کرنا میں تم سے مت کر دیں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا وتوفه على الإيمان. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. نستغفرك ربنا ونسألك التوبة. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. من توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلحهم واعتزاز بينهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. اللهم اجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. اللهم ثبتهم على ملة رسولك. اللهم ثبتهم على ملة رسولك. اللهم أوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. وانصرهم على عدوك وعدوهم. وانصرهم على عدوك وعدوهم إلى حلق عمين آمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غیر خزایا ولا ندامہ ولا مفتونین. اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے تیرے سامنے حاضر ہوئے ہیں. اے اللہ یہ پورا مجمع تجھ سے امید کر کے تیری توفیق سے دھوپ میں یہاں پر جمع ہوا ہے. دعا مانگیں گے تو اللہ ہماری دعا قبول کرے گا، ہماری مسائل کو خدا آسان کر دے گا. اے اللہ یہ پورا مجمع تیرے سامنے محتاج بن کر ہاتھ پھیلا کر تجھ سے
اے اللہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے معافی مانگتا ہے، اے اللہ ہم سب کو تو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، پوری امت کو معاف کر دے۔ جو کچھ ہم پر مصائب آ رہے ہیں اے اللہ یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اے اللہ امت کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ امت کو تو معاف فرما دے، امت کی بے دینی کو معاف کر دے، اے اللہ ہماری اے اللہ اب تک والی زندگی جو گزری ہے اسے تو معاف فرما دے، اور ہمیں اپنی اطاعت پر زندگی نصیب فرما دے، ہمیں تیری اور تیرے نبی کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں اپنے گناہوں پر سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمیں آئندہ کے لیے اے اللہ تیرا بندہ بن کر اور تیرے نبی کا امتی بن کر جینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ امت کے ایک ایک فرد کی زندگی میں اپنے دین کو تو زندہ فرما دے، ایک ایک گھر میں دین کو زندہ فرما دے، امت مسلمہ کی جان اور مال اور صلاحیتوں کو برباد ہونے سے تو حفاظت فرما دے، امت کی جان مال صلاحیتوں کو تیرے نبی والے مقصد پر لگانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں بھی ہدایت عطا فرما دے، اور ہمارے اس ملک کے ایک ایک باشندے کو ہدایت نصیب فرما دے، اور دنیا میں عمومی ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، اور اے اللہ دنیا کے انسانوں کو ہلاکت سے بچا دے۔ اے اللہ تو ہی ہمیں سلامتی کی راہ پر ڈال دے، ہمیں امن کی راہ پر ڈال دے، ہمیں ایمانی صفات عطا فرما دے، ہمیں تیرے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرما۔ مولا جان مال تو لگ رہی ہے، کہیں نہ کہیں لگ رہی ہے، اے اللہ کہاں تیرے نبی نے اور تیرے نبی کے صحابہ نے اور تیرے نیک بندے اولیاء اللہ نے جان مال کو جہاں لگایا اے اللہ وہاں لگانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں لگانے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دے، اے اللہ حرام کے لقموں سے تو ہماری حفاظت فرما دے، حرام کی کمائی سے ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ حرام کمائی والوں اور ہمارے درمیان میں تو حارج بن جا۔ اللهم جنبنا الحرام حيث كان وإن كان وإن من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم حتى لا نتقلب فيه إلا فيما يرضيك عنا۔ اے اللہ ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے حلال روزی کے دروازے کو شادہ فرما دے، اے اللہ برکت والی روزے ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ برکت والی روزہ ہمیں نصیب فرما دے، تیرے دیے ہوئے جان اور مال کو تیری منشا کے مطابق اور تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے تقاضوں میں ہمیں لگانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما، اس کے لیے جن تیرے بندوں نے محنت کی ان کی محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ تیرے بندوں نے ہمارے لیے سب کی قربانیاں دی ہیں، انہیں ان کے خاندانوں کو اپنے دین کی عظیم محنت کے لیے قبول فرما دے، اس بستی پر تو اپنی خصوصی رحمت نازل فرما، یہاں سے دین کے جشموں کو جاری فرما، ہدایت کی محنت کو زندہ فرما، اجتماع میں آنے والے ایک ایک فرد کو اپنے دین کی دعوت کی محنت کے لیے قبول فرما لے، اس کے خاندان کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے یہ تیرے بندے تیری نسبت پر تیرے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اپنے آپ کو تیار کیا ہے، انہوں نے یہ جماعتوں میں جا رہے ہیں، اے اللہ ان کا جانا قبول فرما دے، اے اللہ گھروں میں تو ان کا خلیفہ بن جا، سفر میں تو ان کا ساتھی بن جا، جہاں یہ پہنچ جائیں وہاں دین کی زندہ ہونے کا ذریعہ بنا دے، اور ایک ایک فرد امت کو دین کی محنت میں کھڑا ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہر فرد امت کو تیرا بندہ بن کر، ہر فرد امت کو تیرا بندہ بن کر اور تیرے نبی کا امتی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنی رضا نصیب فرما دے، تیرے رضا والے کاموں میں تو ہماری مدد فرما، تیرے ناراضگی والے کاموں سے تو ہماری حفاظت فرما، دین کو اور دین کی محنت کی تو حفاظت فرما، ہر شریر کی شرارت، ہر فتنی کے فتنے سے، ہر خلل انداز کی خطازی سے، ہر بدنگاہ کی بدنگاہی سے، ائمہ کفر کی شرارتوں سے تو ہماری پوری امت مسلمہ کی، ہمارے مساجد مقادس مدارس
اور دینی درسگاہوں اور دین کی جس وقت جو کچھ محنتیں ہو رہی ہیں اے اللہ تو سب کی پوری پوری حفاظت فرما، سب کی تو پوری پوری حفاظت فرما، مکر کرنے والوں کے مکر کو انہی پر استعمال فرما، اے اللہ ان کی تدبیروں میں انہی کی تو تدمیر فرما، اے اللہ جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے خیر سوچے اسے اور ہدایت نصیب فرما، توفیق عطا فرما، اور جو شر سوچے اے اللہ اس کے سر چھوڑتے کو اسی پر اور اے اللہ اسی کے اوپر استعمال فرما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہیں ہم تجھ سے مانگتے ہمیں عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہیے ہم پناہ چاہتے ہیں ہمیں پناہ نصیب فرما، اے اللہ تو ہمیں قدم قدم پر ہماری حفاظت فرما، اے اللہ موت قریب آ رہی ہے، اے اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما، بری موت سے ہماری حفاظت فرما، دنیا بٹھیرتے بٹھوتے گناہ کرتے کرتے مرنے سے تو ہماری حفاظت فرما، اے اللہ دواخانوں کی موتوں سے، ایکسیڈنٹ کی موتوں سے، جل کر ڈوب کر، اے اللہ دب کر مرنے سے، اے اللہ ہر بری موت جس سے تیرے نبی نے پناہ مانگی ہے ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہوئے پناہ نصیب فرما دے، تیرے راستے کی تیرے دین کی محنت کرتے کرتے تیرے قرب والی موتیں اے اللہ تیری رضا کی موتیں میں نصیب فرما، اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما، اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما، اے اللہ اس اجتماع میں آنے والوں کو قبول فرما، اور اے اللہ انہیں بھی تو اپنی راہ میں نکلنا آسان فرما، اے اللہ موت سے پہلے موت ما بعد الموت کی زندگی کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، موت سے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما، موت سے پہلے تیرے نبی والی محنت میں جان مال لگانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے تو ہماری حفاظت فرما، جہنم کے عذاب سے تو ہماری حفاظت فرما، میدان حشر کی ذلت رسوائی سے حفاظت فرما، اے اللہ اپنے عرش کا سایہ ہمیں نصیب فرما، اپنے نبی کے نور والے ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرما، آپ کی شفاعت ہمارے میں قبول فرما، جنت الفردوس کو ہمارا داخلہ فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہے نہیں مانگ سکے اپنے فضل و کرم نصیب فرما، جن تیرے بندیوں نے ہم سے، ہمارے بزرگوں سے، ہمارے ساتھیوں سے دعا کے لیے کہا یا لکھا یا متوقع یادگار ہے ان کی ہماری تمام کی جائز مقاصد پورے فرما، ہماری تمام کی مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، حاجت مندوں کی جائز حاجتیں پوری فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، مظلومین کی حمایت فرما، ظالمین کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما، مسجونین کو سجن سے رہائی نصیب فرما، بے روزگار کو حلال پاک طیب برکت والی روزی نصیب فرما، اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے بے نکاحوں کے نکاحوں کا انتظام فرما، نیک صالح جوڑا نصیب فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، اے اللہ بے گھروں کو تو گھر عطا فرما، ہمارے آگے کے سفر آسان فرما، قبول فرما، ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما، ہر شر سے تو ہماری حفاظت فرما، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم آمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نمازوں کے نام بولے جائیں گے، وہ کرو۔